الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب العالمین دی ذات دے واسطے جڑا اس کائنات دا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے. انگنت کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اطہر و اعلی و بالا واسطے. عزیز ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، آج کل شادی بیاہ دا سلسلہ جو ہے عروج تے آ اور مناسب سمجھے آ کہ اس حوالے دے نال کچھ گزارشات بیان کیتیاں جان، کیونکہ اس معاملے دے اندر، اس دور دے اندر بہت زیادہ کمیاں کوتاہیاں کیتیاں جاندیاں نے. میرے بھائی، میرے برادر، آج کل شادی بیاہ تو پہلے دو مہینے مسلسل شاپنگ کی تھی جاندی ہے.
بلا ناگا بازار دے اندر جایا جاندہ ہے، لیکن اس دے برعکس جو اصل ذمہ داری ہے، جو اصل حقیقت ہے کہ انسان جس دی شادی ہے، جس دا نکاح ہونا ہے، وہ قرآن و حدیث دے مطابق نکاح دے مسائل نو سمجھے، لیکن اس دے اوپر کوئی توجہ نہیں دیتی جاندی، اور تقریباً 90-95% لوگ ایسے نے جنہوں نکاح دا ازدواجی زندگی دا بالکل پتہ کوئی نہیں، مسائل دا پتہ کوئی نہیں۔ اور میرے بھائیوں، اس دے بہت زیادہ خطرناک نتائج ساڑھے سامنے آندے نے۔ حالانکہ نکاح یہ اللہ پاک دی بہت بڑی نعمت ہے، نبی علیہ السلام دی سنت مطہرہ ہے۔ میرے بھائیوں، اے نکاح شادی کرنا انسان و تمام مخلوقات دی اندروں ممتاز کردہ ہے، فرق بیان کردہ ہے۔ اور میرے بھائیوں، اے شادی کرنا، نکاح کرنا اسلام دے مطابق، سنت دے مطابق، شریعت دے مطابق اللہ پاک نے قرآن دے اندر بارہا اعلان فرمایا ہے۔ اللہ پاک نے نکاح نو باعث محبت، باعث الفت قرار دیتے، سکون دا ذریعہ قرار دیتے۔ لیکن آج اسی اپنے رسم و رواج دی اندر پہ کے اس نو بہت بڑا نقصان سمجھنے ہیں، بڑا سیاپا سمجھنے ہیں کہ ساڑھے سر دے اوپر بڑا پہاڑ ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، جدو اسی سنت نبوی دی طرف آوانگے، احکام شرعیہ دی طرف آوانگے، قرآن دے مطابق اپنے سلسلے رکھانگے، شادی بیاہ کرانگے، کم تو کم خرچ ہوندہ ہے اور کوئی نقصان نہیں، کوئی فتنہ نہیں، کوئی فساد نہیں، اور پھر ایسے نکاح دی اندر اللہ پاک برکت بھی نازل فرمان دے۔ اللہ پاک نے خود ایک چیز نو باعث برکت سکون دا ذریعہ قرار دیتا ہوئے، اس دی اندر فساد کس طرح ہو سکتا ہے، اس دی اندر بد سکونی کس طرح ہو سکتی ہے، اس دی اندر لڑائی جھگڑے کس طرح ہو سکتے نے۔ وجہ ہے کہ اسی جو بھی کام کرنے ہیں شریعت دی خلاف ورزی کرنے ہیں، سنت دی خلاف ورزی کرنے ہیں۔ اللہ پاک قرآن دے اندر اعلان فرمان دینے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَسِحْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا۔ اللہ پاک دی ذات و ذات ہے جن انسان ایک حقیر جے پانی دے قطرے تو پیدا فرمایا ہے، اور اس تو بات ہی اللہ پاک فرمان دینے پھر میں انہوں عالی نسب والا بنایا، خاندان والا بنایا، اور اس تو بات میرے اللہ پاک فرمان دینے میں انہوں سسرالی رشتیاں والا بنایا۔ اللہ پاک ہر چیز تے قادر نے، اللہ پاک ہر چیز تے قدرت رکھن والے۔ دوسرا مقام قرآن پاک دا اللہ فرمان دینے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ۔ اے اللہ پاک دیا نشانیاں دی اندروں ہیں کہ اللہ پاک نے تو انو مٹی تو پیدا فرمایا ہے، اے جڑے تسی چلتے پھر دے پیجے۔ اللہ پاک نے انسان دی بنیاد مٹی تو رکھی ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔
یہ بھی اللہ پاک دیا نشانیاں دی اندروں ہے اللہ تو علاوہ ایک کام کوئی نہیں کر سکتا جویں اللہ نے انسان نو پیدا کیتے مرد نو پیدا کیتے پھر انہاں دی جنس دی اندروں اللہ پاک نے عورت نو پیدا فرمایا ہے انہاں دے سکون دے واسطے تاکہ انسان قرار حاصل کرے سکون حاصل کرے اور اس تو بعد میرے بھائیو اللہ فرماندے نے وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً میں آپس دی اندر محبت پیدا کر دینا پیار پیدا کر دینا الفت پیدا کر دینا اے تسی دیکھ دے ہو خامد میرے بھائیو ضلع صوبہ پنجاب دے نال تعلق رکھن والا عورت جڑی صوبہ سندھ دے نال تعلق رکھن والی ہوندی ہے نکاح تو پہلے شادی تو پہلے ایک دوسرے نو جان دے کوئی نہیں کوئی تعلق کوئی نہیں رشتہ داری کوئی نہیں لیکن یوں ہی نکاح ہو جاندے شادی ہو جاندی ہے نکاح پڑھیا جاندے اللہ پاک دوواں دے دل دی اندر ایک دوسرے دی محبت پیدا کر دیندے نے ایک دوسرے دے واسطے مر مٹن واسطے تیار ہو جاندے نے اللہ اکبر کبیرہ ایک دوسرے دے غم خار بن جاندے نے ایک دوسرے دے ہمدرد بن جاندے نے اللہ 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 ایسے واسطے میرے مسلمان بھائیو اگر چاہنا ہے زندگی دی اندر سکون مل جائے معاشرے دی اندر امن قائم ہو جائے بدکاری ختم ہو جائے حیا میرے بھائیو آ جائے معاشرے دی اندر میرے بھائیو حیا پیدا ہو جائے امن پیدا ہو جائے زناکاری ختم ہو جائے پھر نبی علیہ السلام دیا سنتاں تے عمل کر لے میرے محبوب پیغمبر نے نوجوانوں میرے بھائیو مخاطب کر کے اعلان فرمایا ہے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فانہ اغض للبصر واحسن للفرج غور کریا جے آج ساڈے کول سب کچھ موجود ہے لیکن ساڈیاں نظراں کچھ اوپر ہو گئیاں نے معاشرے دے اندر بگاڑ دا سبب اسی خود بنے ہوئے ہاں زناکاری دا سبب اسی خود بنے ہوئے ہاں اور میرے بھائیو بے حیائی دا سبب اسی خود بنے ہوئے ہاں میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے اور نوجوانوں جڑا تواڈے اندر پاور رکھ دے طاقت رکھ دے قوت رکھ دے نکاح دی انہوں چاہیے نکاح کر لوے شادی کر لوے اے والدین نو میں پیغام دینا چاہنا اپنے بچیاں دیاں شادیاں جلدی کریا کرو اپنیاں بیٹیاں دیاں شادیاں جلدی کریا کرو اگر تسی 30 سال 25 سال گھر دے اندر بیٹھا کے رکھو گے وہ ضرور غلط قدم اٹھائے گی وہ ضرور غلط قدم اٹھائے گا وہ ضرور زناکاری دے اندر مبتلا ہوئے گا وہ ضرور بے حیائی دے اندر مبتلا ہوئے گا اے میرے محبوب پیغمبر نے میرے بھائیو نوجوانوں کو مخاطب کر کے فرمایا ہے اور نوجوانوں جڑا طاقت رکھ دے نکاح دی طاقت رکھ دے اس تو مراد نہیں کہ مال و متاع دی طاقت رکھ دے مرادوں بھی تو سمجھا دینا اللہ اکبر کبیرہ صحیح طبرانی دی اندر روایت موجود ہے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے آج ساڈی نظر پہلی ہوندی ہے ساڈا رب تے یقین جڑا ختم ہو چکیا ہے توکل ختم ہو چکیا ہے ساڈا سب تو پہلا سوال یہ ہوندا ہے منڈا کردا کی ہے کماندا کنا کوئی تنہا کنی ہے اللہ اکبر اگر میں کہنا بندے دی تنہا فرض کیتا 50,000 60,000 روپے ہوئے شادی ہو گئی ہے اللہ اکبر کبیرہ تے ایک مہینے تو بعد کوئی ایسا سلسلہ پیش آیا معاملہ پیش آیا لڑکے دی وفات ہو جاندی ہے یا اس کو ہٹ کے میرے بھائیو کاروبار دی اندر معاملہ بن جاندہ ہے سارا مسئلہ ڈسٹرب ہو جاندہ ہے اللہ اکبر اللہ دی طرفوں رزق دی اندر کمی آ جاندی ہے تے پھر رب نہ جھگڑا کرانگے رب نہ لڑائی کرانگے اللہ اکبر نہیں میرے بھائیو شادیاں کرنیاں نے اللہ پاک نے دیکھو اعلان فرمایا ہے وَأَنْكِحُوا الْأَيَّامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ
اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ فرماندے نے جڑے تواڈے اندر غریب لوگ نے، یتیم لوگ نے، غلام لوگ نے، نیک لوگ نے، انہاں دیاں شادیاں کر دیو۔ اگر وہ فقیر ہون گے میں اپنے فضل دے نال انہاں نو غنی کر دیواں گا، میں اپنے فضل دے نال انہاں نو مالدار بنا دیواں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن ساڈا یقین اٹھ گیا ہے، ساڈا توکل اٹھ گیا ہے۔ اللہ اکبر، ساڈیاں نظراں ہی الٹ ہو گئیاں نے، ساڈے نظریے ہی الٹ ہو گئے نے۔ لیکن میرے بھائیو اج پریشانیاں مصیبتاں نے، انہاں دی وجہ بھی یہ ہوئی ہے۔ میں محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا بیان فرمانا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے کہ ایک وقت آئے گا میری امت کام 3 کرے گی، عذاب 4 آنگے۔ پر انہاں دی اندروں پہلا کام میا اپنے علماء دے نال حسد رکھنگے، اپنے علماء دے نال بغض رکھنگے، اپنے علماء دیاں بدخویاں کرنگے، غیبتاں کرنگے، چگلیاں کرنگے۔ جنہاں دے پیچھے نمازاں پڑھنیاں نے انہاں دے خلاف ہی پروپوگنڈے کرنگے۔ دوسرا کام میرے بھائیو میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے کہ میری امت اپنے بیٹے تے بیٹیاں دیاں شادیاں اوتھے کرنگے جتھوں مال دی بڑی توقع ہوئے گی، جہیز دی بڑی توقع ہوئے گی۔ اوہ ظالمہ جا کے بیٹی والے نو کہنا ہے میں نو بیٹی دیو گے، نال کیڑی دیو گے، گڈی کیڑی دیو گے، وڈی گڈی دیو گے، چھوٹی گڈی دیو گے؟ میں کہنا جڑے اپنیاں بیٹیاں نو زندہ دفن کر دے، اپنیاں بیٹیاں دے گلے گھٹ دیندے نے، نہراں دے اندر بہا دیندے نے، ان دے اندر اس ظالم لوگ برابر شریک نے جڑے اج جا کے پہلا سوال یہ کر دینے بیٹی دیو گے، نال گڈی کیڑی دیو گے، نال جہیز کنا دیو گے؟ اوہ ظالمہ تینوں شرم نہیں آندی جن نے اپنے دل دا جگر تینوں دے چھڑے ہے، اور جن نے اپنے دل دا ٹکڑا تیرے بیٹے دے ہاتھ دے اندر بھڑا دیتا ہے، جن نے اپنی غیرت تینوں سمیٹ کے تیرے ہاتھاں دے اندر دے چھڑیے۔ تو اتھے مال دا سوال کرنا ہے، تو اتھے گڈیاں دے سوال کرنا ہے، تو اتھے جہیز دے سوال کرنا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور میرے بھائیو میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے اے میری امت دی اندر وقت آئے گا اپنے بیٹے تے بیٹیاں دیاں شادیاں اتھے کرنگے جتھوں مال دی بڑی توقع ہوئے گی، جہیز دی بڑی توقع ہوئے گی۔ اللہ اکبر، تے عذاب 4 آنگے۔ تیسرا کام کیڑا کرے گی امت؟ اللہ اکبر، مسجداں ویران ہو جان گیاں تے بازاراں دی اندر بڑی رونق ہوئے گی۔ پہلا عذاب ظالم حکمران مسلط کر دیتے جانگے۔ کام 3 نے تے عذاب 4 نے۔ پہلا عذاب ظالم حکمران مسلط کر دیتے جانگے۔ ہو رہا ہے کہ نہیں؟ ہر بندہ کہندا ہے پیس گیا، مر گیا، رڑ گیا، کچھ نہیں رہ گیا، کنگال ہو گیا۔ اللہ اکبر، لیکن اپنا گریبان پکڑ کے کدی ویکھیا نہیں کہ میں کس رستے تے چل رہا، میں کس طرف جا رہا۔ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے پہلا عذاب آئے گا ظالم تے جابر حکمران مسلط کر دیتے جان گے۔ دوسرا عذاب کی ہوئے گا؟ اللہ اکبر، جننے بھی بڑے بڑے عہدیاں تے افسران ہونگے سارے دے سارے رشوت خور ہونگے، رشوت کھان والے ہونگے۔ آج ویلو جتھے بھی جاؤ گے بغیر پیسے تو کام کوئی نہیں جے چلدا، غریب بندے دی واہ کوئی نہیں رہ گئی۔ تیسرا کام ہے تو اڈے سامنے بارشاں دا جدو موسم نہیں ہو تو بڑیاں بارشاں ہوندیاں نے، ان بارشاں دی لوڑ بارش نہیں ہو رہی۔ اللہ اکبر کبیرہ، قحط سالیاں عام ہو جان گیاں۔ چوتھا عذاب برکتاں اٹھ جان گیاں، برکتاں ختم ہو جان گیاں۔ نانا میرے مسلمان بھائیا، جدو تو انتخاب کرنا ہے اپنے گھر والی دا انتخاب کرنا ہے، اے نہیں ویکھنا ہے دی شکل بڑی پیاری ہے، اے ویکھنا ہے دی اندر دین کنا کو ہے، اے میرے بچیاں دے واسطے کنی کو اچھی تربیت کر سکتی ہے۔ دین ویکھنا ہے، دین ویکھنا ہے۔ اے 4 وجہ تو اپنی عورت دے نال بندہ شادی کر سکتا ہے۔ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم نے انتخاب دسے کہ انتخاب کس طرح کرنا ہے، عورت دا انتخاب کس طرح کرنا ہے۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے تنکح المرأۃ لاربعین، 4 چیزاں دی وجہ تو عورت دے نال شادی کرنی چاہیے، لمالہا ولحسبہا ولدینہا ولجمالہا فاظفر بذات الدین تریبت یداکا۔ محبوب پیغمبر فرماندے نے ان دے مال دی وجہ تو، ان دے اونچے خاندان دی وجہ تو، اور اسی طرح ان دے حسن و جمال دی وجہ تو شادی کرنی چاہیے، ان دی دین دی وجہ تو شادی کرنی چاہیے۔ پھر میرے محبوب پیغمبر نے میرے بھائیو تخصیص کر دیتی ہے، فرمایا فاظفر بذات الدین، دین والی نو تلاش کر، دین والی نو تلاش کر۔ اللہ اکبر کبیرہ، پہلے دین ویکھنا ہے پھر مال ویکھنا ہے، پہلے دین ویکھنا ہے پھر حسب ویکھنا ہے، پہلے دین ویکھنا ہے تو پھر اس تو بعد میرے بھائیو خوبصورتی ویکھنی ہے۔ جیڑا بندہ دین نو میرے بھائیو مقدم رکھ دے، النبی علیہ السلام فرماندے نے تریبت یداکا، اللہ پاک ایسے بندے نو بلائیاں عطا کر چھڑ دے نے۔ اللہ ساڈا کی حال ہے، راستے دے اندر جا رہے ہیں، پنڈ دے اندر گزر رہے ہیں، کسے تے نظر پہ گئی ہے، چہرہ دل دے اندر بیٹھ گیا ہے، اللہ اکبر شکل و صورت دل دے اندر بیٹھ گئی ہے، بس کروانی شادی تے اے دے نالی کروانی ہے، مر جاواں گا، رڑ جاواں گا، کھپ جاواں گا، نہ والدین دی عزت دا خیال، نہ اپنی عزت دا خیال، لوگ گولیاں کھا کھا کے مر رہے ہیں، خود کشیاں کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، دنیا دی اندر اپنی دنیا بھی برباد کر لیندہ انسان، اور اس تو بعد خود کشی کر کے ایسے معاملے دی اندر آخرت دے اندر بھی ہمیشہ دے واسطے جہنم دا بالن بن جاندہ ہے۔ میرے بھائیو اسلام نو دیکھ، اسلام کی کہندے الدنیا کلها متاع وخیر المتاع الدنیا المرأة الصالحہ۔ اللہ اکبر کبیرہ، ساری دی ساری دنیا فائدے دے واسطے آ، لیکن سب تو بہترین فائدہ مند چیز دنیا دی اندر اللہ نے نیک عورت نو بنایا ہے، نیک عورت نو بنایا ہے، اسے واسطے انتخاب کرنا ہے، نیک عورت دا انتخاب کرنا ہے۔ اللہ دے کولو دعاواں کریا کر، اللہ رفیق حیات دے وے تے نیک دے وے، جنہوں نیک بیوی مل گئی تے دنیا ہی جنت بن گئی۔ سبحان اللہ، نیک بیوی لب جائے نا، کوئی بچائے ویائے برے جڑے ہوندے نے وہ بھی چھڑیاں کوئی لگے پھر دے ہوندے نے۔ اللہ اکبر، انہاں دے نخرے ہی نہیں موکدے، بیبیاں دے گورنمنٹ دے نخرے ہی نہیں موکدے۔ اللہ اکبر کبیرہ، انہاں دے نخرے پورے نہیں ہوندے تے بندہ بچارہ جا پھر اگلے حال ہوندہ ہے تے جا پھر اللہ اکبر ہر وقت پریشانیاں دے اندر مبتلا ہوندہ ہے۔ او میرے بھائیو، جدو تو انتخاب کرن لگیں گا او تو دین والی نو دیکھیں گا، دین نو تلاش کریں گا، تعلیم یافتہ نو تلاش کریں گا، اللہ اکبر تیری زندگی بھی جنت بنا کے رکھ دے گی تے آخرت بھی تیری کامیاب بنا کے رکھ دے گی۔ ایک نیک عورت دی مثال بیان کر دیا، اللہ اکبر کبیرہ، غزوہ خندق دا واقعہ ہے تے میرے محبوب پیغمبر تے صحابہ اکرام خندق کھود دے پہنے، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ انہاں نے دیکھا محبوب پیغمبر نو بڑی بھوک لگ گئی ہے۔ اللہ اکبر، میرے محبوب پیغمبر نے اپنے پیڑ دے اوپر بھوک دی وجہ کر کے 2 پتھر بننے ہوئے نے۔ صحابی رسول نے دیکھیا تے برداشت نہیں ہویا، جلدی دے نال گھر جاندے، جا کے کہندا گھر والی محبوب پیغمبر نو بڑی بھوک لگی ہوئی ہے، کچھ کھان پین دا بندوبست کیتا جائے تے او بھی نبی علیہ السلام دی تربیت یافتہ صحابیہ سی، بڑی نیک تے بڑی دنا سی، آج دیاں عورتاں ورگی نہیں سی۔ اللہ اکبر کبیرہ، انہیں کیا کہ گھر دے اندر تے کوئی چیز موجود کوئی نہیں، انہاں نے نظرہ دوڑائیاں، سامنے ایک نکا جا لیلا کھڑا ہویا ہے، فرماندے نے میں لیلا ذبح کر دینا، تسی انہوں بناؤ دے اس بعد گھر دے اندر تقریباً سوا سر جاؤ۔ اللہ اکبر، فرمایا پیس لو، کھانا تیار کر دیو، میں جا کے نبی علیہ السلام آگاہ کر کے آنا
بیوی نے آکھیا جا کے اپنے محبوب پیغمبر نو کہنے آپ آجو نال ایک دو ساتھی لہ کے آ جاؤ، اللہ اکبر کبیرہ، کھانا تیار ہے۔ حضرت جابر دعوت پہ کر دینے تے حضرت جابر گئے، جا کے نبی علیہ السلام نو آکھیا سونیا محبوبہ گھر دے اندر کھانا تیار ہو گیا ہے، کہا بھی آجو کوئی ایک دو ساتھیاں نو نال لہ کے آ جاؤ، کھانا کھا لو۔ اللہ اکبر کبیرہ، میں صدقے قربان جاواں نبی علیہ السلام دے ہتھاں دی برکتوں، نبی علیہ السلام دے لعاب دی برکتوں، میرے محبوب پیغمبر نے آکھیا جابر سامنے ٹیلے تے کھڑا ہو جا، تے کھڑا ہو کے اعلان کر دے کہ سارے 1400 دا لشکر جابر دے گھر آ جائے۔ آج جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے 1400 لشکر دی دعوت کی تھی، حضرت جابر انہیں انکار تے کر نہیں سی سکدے، نبی علیہ السلام دا فرمان سی نا، جلدی دے نال گئے تے ٹیلے تے چڑھ جاندے نے، اعلان کر چھڑے آئے اللہ اکبر کبیرہ۔ سارے صحابہ جا رہے ہیں حضرت جابر دے کر، میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے جابر میرے آن تک ہانڈی چولے تو تھلے نہیں اتارنی، اور ایسے طرح جڑیاں روٹیاں نہیں بنانیاں، جدوں میں آواں اس تو بعد روٹیاں بنانیاں شروع کرنیاں نے۔ حضرت جابر نے کیا ٹھیک ہے نبی علیہ السلام جی، جلدی دے نال گھر گئے تے چہرے دا رنگ اتریا ہویا، بڑے پریشان نظر آ رہے۔ گھر والی نے آکھیا سر دے تاج، لوکی نبی علیہ السلام نو گھر بلاون تے بڑے خوش ہوندے نے، نبی علیہ السلام نو گھر بلاون تے بڑے شاش تے بشاش ہوندے نے، تانوں کی وجہ بن گئی ہے آقا علیہ السلام نو دعوت دے کے آئے جے تے اج بڑے پریشان نظر آئے نے اور رنگ اڈیا ہویا ہے۔ فرماندے نے گھر والی ہے او میری پیاری بیوی، میں تانوں کی دساں، میں نبی علیہ السلام نو جا کے آکھیا، آقا علیہ السلام نے سارے صحابہ دے درمیان اعلان کر دیتے، سارے صحابہ اکرام آ رہے نے، ہائے ہائے او میرے بھائیو اینو دنائی کہندے نے، اے ہن دنائی بیان ہون لگی ہے، اے نیک عورت دا کم بیان ہون لگا ہے، کس طرح ایک منٹ دی اندر اپنے گھر والے دی پریشانی نو ختم کیتا ہے۔ اللہ اکبر، تے جے کوئی اج دی ہوندی انہیں کہنا سے اور بلا لے کو چار کو بیلی ہیں، تو بلا کے کھوا لے ہاں پہلے بیلیاں نو کھانا، لہون سکون آگئے۔ اللہ اکبر، سوچ دی بات ہے نا، اگر انسان سوچے چنگا تھی اللہ اپنی طرفوں ویسے ہی برکتہ نازل فرما چھڑ۔ اللہ اکبر، تے گھر والی نے بیان کیتا، او سر دے تاج کیویں جا کے نبی علیہ السلام نو آکھیا سی، فرمایا جویں تسی آکھیا سی، میں جا کے نبی علیہ السلام دے کان دے اندر گل کیتی، خود آ جاؤ تے ایک دو ساتھی لے کے آ جاؤ، تے نبی علیہ السلام نے اعلان کر چھڑے ہے، تے گھر والی کہہ دی جابر پریشان کیوں ہوندے، اور روٹیاں لان کرن والا جانے۔ اللہ اکبر کبیرہ، نبی علیہ السلام جانن تے روٹیاں جانن۔ اللہ اکبر، نبی علیہ السلام گھر دے اندر تشریف لے کے آئے، 1400 دا لشکر گھر دے اندر تشریف لے کے آ گیا۔ میرے محبوب پیغمبر نے اپنا ہنڈیا دے اندر اپنا لواب ڈالے ہے اور آٹے دی اندر بھی اپنا لواب ملا چھڑے ہے، تے روٹیاں پکانیاں شروع کر دیتیاں نے، صحابہ کھانا کھائی جا رہے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ، 1400 دا لشکر کھانا کھا گیا ہے، تے نہ ہی روٹیاں مکیاں نے تے نہ ہی بوٹیاں مکیاں نے۔ سبحان اللہ، اے دنا بیوی، اللہ اکبر، ایک منٹ لگایا تے اپنے سر دے تاج دی پریشانی دور کر کے رکھ چھڑی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس واسطے میرے مسلمان بھائیا، انتخاب کرنا ہے، کسی لبرل عورت دا انتخاب نہیں کرنا، دنیا دار عورت دا انتخاب نہیں کرنا، بے حیات فحشہ عورت دا انتخاب نہیں کرنا، یوٹیوب والی دا انتخاب نہیں کرنا، فیس بک تے واٹس ایپ والی دا انتخاب نہیں کرنا، نہیں ان دا انتخاب کرنا ہے جن دا تعلق قرآن دے نال جڑے ہے، آقا علیہ السلام دے فرمان دے نال جڑے ہے، جڑی با پردہ ہو کے بر نکل دی ہے، جا رہی ہوئے تے لنج لگ دے جی اسلام دی شہزادی جا رہی ہے، ایسی عورت دا انتخاب کرنا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ میرے بھائیو ذرا غور کرے آجے، اسی طرح عورت نو میرے محبوب پیغمبر نے ہدایات دیتیاں، انہیں بھی انتخاب کرنا ہے تے
کس طرح دا کرنا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. کیونکہ عورت کم عقل ہویا کر دیئے, مرد دی نسبت عورت مو کم عقل ہم دیئے, انہوں اپنے نفع نقصان دا پتہ کوئی نہیں ہمدا, یہ جلدی جذبات دی اندر آ جام دیئے. اس واسطے شریعت نے حد قائم کر دیتی ہے کہ ولی تو بغیر عورت شادی نہیں کر سکتی, ولی تو بغیر عورت نکاح نہیں کر سکتی. اللہ اکبر. حضرت موسیٰ اشری رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی علیہ السلام دے سیاسی بیان کر دینے, میری اور تساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے لا نکاح الا بولی, ولی تو بغیر نکاح نہیں جے ہمدا. اما جی عائشہ فرمان دیا نے آقا علیہ السلام فرمان دینے جیڑی عورت ولی تو بغیر نکاح کر دیئے, ولی تو بغیر شادی کر لیں دیئے, لو میرج کر لیں دیئے یا کورٹ میرج کر لیں دیئے, اپنے آشناواں دے نال دوڑ کے چلی جان دیئے, گھروں نکل کے چلی جان دیئے. آقا علیہ السلام فرمان دینے اس دا نکاح باطل ہے, اس دا نکاح باطل ہے, اس دا نکاح باطل ہے. دوسری روایت دی اندر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دینے میرے اور تسان دے پیروں مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے جیڑی عورت گھروں نکل کے چلی جام دیئے اپنے والدین دی عزت دا خیال نہیں رکھ دی. اللہ اکبر کبیرہ. اپنے بیلی تے سجن تے دوست دے نال نکل کے چلی جام دیئے. اللہ اکبر. اے عورت زانی ہے, اے عورت زانی ہے, بدکار عورت ہے, نجات کوئی نہیں ملنی. اللہ اکبر کبیرہ. دوسری طرف ادھر عورت نو سمجھایا اسلام نے, دوسری طرف ولی دے واسطے بھی میرے بھائیو انہوں بھی آزاد نہیں چھڑیا, ولی نو بھی شریعت نے ہدایات کیتیاں نے. اللہ اکبر کبیرہ. آج کل ساڑھے معاشرے دی اندر بچہ چھوٹا جاؤں دے جدو پروان چڑھ گیا جوانی دی اندر قدم رکھے ہے تے شادی دا موقع آئے تے باپ پہلے سنا دیں دے پتر تو والے نکاح جیسے ہیں تے میں تیری پہن نال گل کیتی سی تے تیری شادی ادھر ہی کرنی. انا للہ. او پاویں پرلے درجے دی فحشہ بدکار بے دین کیوں نہ ہوئے, اسی بیٹیاں نو اولاد نو مجبور کر رہے ہیں کہ تیری شادی اتھے کرنی ہے. اللہ اکبر. ادھروں ماں بول دی بیٹا تیری خالہ دے نال میں گل کیتی سی تیری شادی اتھے کرنی. اور شریعت دے ہر معاملے دی اندر خیر ہے. شریعت نے جو میرے بھائیو بلوغت تو بعد شادی نکاح دا نظام رکھی ہے اس واسطے کیونکہ انسان اونی دیر تک عقل مند ہوندے اپنی زندگی دا ایک حصہ گزار چکیا ہوندے, اپنے رشتہ داراں دی اندر پھر چکیا ہوندے, اپنے گرد و نواز دی اندر ہوندی نظر ہوندی ہے. اور اس تو بعد میرے بھائیو شادی دا نظام رکھی ہے تاکہ تو اپنے بیٹے دے کولوں اپنی بیٹی دے کولوں پہلے اجازت لے اتر فلاں جگہ تے تیری شادی کرنا چاہنے ہیں, تیری کی رائے ہے؟ اللہ. اگر ہاں ہو جائے بڑی اچھی بات ہے, اگر ہاں نہیں ہوئی اللہ اکبر کبیرہ. تے ایک ایتھے بھی مسئلہ سمجھ کے لے جاؤ. قرآن کہندہ ہے نا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ, او دے نال شادی کرو جیڑی توانو چنگی لگے, سونی لگے, پیاری لگے. کیوں جی؟ اندہ دین پسند آ جائے, اندی عادات پسند آ جائے, کوئی چیز پسند آ جائے, انسان دے دل کے اندر بیٹھ گئی ہے. وہ شریعت دے لحاظ سے مطابق اگر گھر دی اندر پیغام نکاح بھیج دیں دے, میرے محبوب پیغمبر فرمان دے نے او دے والدین نو چاہیے دے کہ انہاں نو رشتہ دے دینا چاہیے دے. کیونکہ اگر ایک با اخلاق اسلام والا, صحیح بخاری دی حدیث ہے, آقا علیہ السلام فرمان دے نے ایک با اخلاق اسلام والا انسان آئے اور تو آڑے کنو رشتہ منگے اگر تسی انکار کر دیو تے اس دی وجہ تو بڑے فتنے اور فساد پیدا ہو لگے. اللہ اکبر. کیا اس آڑے کی صورت حال ہے؟ اور میرے بھائیو نہ اولاد دیکھ دیئے تے نہ والدین دیکھ دینے. اولاد بھی جتھے زدتی آ جائے نہیں انہیں ویکھنا میرے والدین دی عزت ہے, نہیں انہیں ویکھنا ساڑھی عزت کی ہے. اللہ اکبر. یا کو کیسی عورت اندہ اخلاق کی ہے, اندہ دین کی ہے. اللہ اکبر. تجھے والدین دی آ جو اتر کروں کاٹ دیاں گا کرنی ہوتے ہی ہے شادی. کیا اسلام نے اے سانو سبق سکھایا؟ کیا اسلام سانو اے درس دے رہے ہیں؟
اسلام جو بات بیان کر دے اللہ اکبر عورت دی شادی کرن لگے ہیں بیٹی دی شادی اگر تیری بیٹی راضی نہیں اللہ اکبر تو اپنی بیٹی دی شادی او دی اجازت تو بغیر نہیں کر سکتا اگر تو اس دا باپ ہے کیونکہ میرے محبوب دا فرمان ہے آقا علیہ السلام فرمان دینے اللہ اکبر کبیرہ لا تنکہ الایمو بیوہ عورت جیڑیے او دا نکاح نہ کیتا جائے حتیٰ تستعمارا جنی دیر تک او دے کلو مشورہ نہ لے آ جائے او دے کل بیٹھ کے او دے کلو مشورہ لینے فلان جگہ تے اگر تیری شادی کر دیتی جائے تو اڈی کی رائے اگر رضامندی ہو جائے اللہ اکبر شادی کر دینی چاہیے دیئے اگر انکار کر دے وے ولی بے بس سے ولی اپنی مرضی نہیں کر سکتا اسی طرح میرے محبوب پیغمبر فرمان دینے وَلَا تُنْكِحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ ایک کنواری لڑکی ایک باکرہ عورت ہے ان دے کولو جدو شادی کرنی ہے پہلے اجازت لینی ہے اگر بیٹی راضی ہے تے پھر ولی نو اجازت ہے اگر بیٹی راضی نہیں اگر بیٹی نے انکار کر دیتے ولی چاہے بائی ہوئے چاہے والد ہوئے یا کوئی اور عزیز ہوئے انہوں کوئی اجازت نہیں شریعت نے اجازت نہیں دیتی کہ اپنی مرضی دینالو دی شادی کرے نہ میرے بھائیو اگر چاہتے ہو کہ بعد والے فساد تو بچ جائیے اگر چاہتے ہو بعد والے فتنیاں تو بچ جائیے اگر چاہتے ہو بعد والے فساد تو بچ جائیے پھر شادیاں کرم تو پہلے اللہ اکبر کبیرہ او میرے بھائیو انہا فتنیاں تو بچنے شادیاں کرم تو پہلے اللہ اکبر کبیرہ اپنی بیٹیاں دے نال اپنے بیٹیاں دے نال اللہ 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 میرے بھائیو مشورہ کرنا ہے انہاں کولوں اجازت لینی ہے جدو تسی اجازت لے کے اپنے بیٹیاں دے کولوں اپنیاں بیٹیاں دے کولوں اجازت لے کے کام کرو گے اللہ اکبر بعد دے اندر فساد بن سکتا بعد دے اندر فساد ہو سکتا ہے اللہ اکبر کبیرہ ساڑھے اندر ایسا معاشرہ بن چکے ہیں بیٹا کہہ رہے ہیں باپ بھائی کہہ رہے ہیں بیٹا کہہ رہے ہیں بیٹی کہہ رہی ہے کہ میں فلان جگہ تے شادی کرنا چاہنی ہے اللہ اکبر اسی اصلاح دے دائرے دے اندروں نکل کے اصلاح دے اے آنا کہ آپس دے اندر اللہ اکبر اگر وہ بندہ اچھا ہے اسلام والا ہے اخلاق والا ہے بات کرو شادی کر دیو کیونکہ ایک دوسرے نو پسند کر رہے ہیں اسی کی کرنے اللہ اکبر پہلے انہاں دے خلاف ہونے میں انج کر دیاں گا یہ کر دیاں گا وہ کر دیاں گا ہتھیار نکالن تک جانے اللہ اکبر پھر پنڈ دے اندر ہر بندے نو دس رہے ہونے انہاں ساڑھے نال اے کیتا ہے انہاں ساڑھے نال اے کیتا ہے اللہ اکبر اپنی عزت خود ہی اسی اپنے پیران دے اندر اپنی خاک دے اندر ملا رہے ہیں اگر ایک انسان او دی بیٹی کار دی چار دواری دی اندر تنہائی دی اندر اپنے باپ نو کہے یا اندہ بیٹا تنہائی دی اندر اپنی کار دی چار دواری دی اندر اپنے باپ نو بات کہے کہ ابا جی میں فلان کار دی اندر فلان لڑکے دے نال شادی چاہنی ہاں او میرے بھائیو فساد تو بچنے تھی ان دے اندر ایسی راستہ اختیار کریے انہاں نال گل کریے آپس دے اندر شادی ہو جائے دوسرے کار نو پتہ ہی کیوں لگے اللہ اے اصلاح یا یہ اصلاح ہے کہ اسی پہلے اس کار دے خلاف پروپوگنڈے کریے پھر پورے پنڈ دی اندر اونا دی عزت نو بھی داغدار کریے اپنی عزت نو بھی داغدار کریے یا اے اصلاح ہے اللہ اکبر اس واسطے میرے بھائیو جدوں بھی اسی اے بڑا حساس معاملہ ہے بڑا حساس معاملہ ہے اللہ اکبر اس دی اندر کسے نو مجبور کرنا نہیں اس دی اندر کسے دے اوپر زبردستی کرنی نہیں اللہ اکبر کبیرہ اے جڑا ساڑھے تو انہوں پتہ ہے پنڈ دی اندر بھی اور اگے پیچھے بھی کنے ایسے مسائل پیدا ہو چکے نے تسی روز دیکھ دیو اور اسی طرح تسی روزانہ اللہ اکبر اخبار پڑھ دیو فیس بک تے نیٹ تے سوشل میڈیا تے تسی ایسے واقعات کتنے پڑھ دے ہو گے اللہ اکبر کبیرہ لڑکی کار دی اندروں نکل کے چلی گئی ہے جی انہیں کوٹ دی اندر جا کے نکاح پڑھا لیا اور اسی طرح جی فلاں جگہ تے لڑکے نے اپنے آپ نو خیر لگا لیا لڑکی نے گولیاں کھا کے اپنا خود کشی کر لی ہے سوچ لو اللہ اکبر اس دی اندر اے والدین جڑے اپنے بیٹیاں دی رائے نہیں لیندے اپنے بیٹیاں دی رائے نہیں لیندے اللہ برابر شریک نے ایک لڑکی ہے ایک لڑکا ہے جدو تسی انہوں مجبور کرو گے ظاہری بات ہے کوئی غلط قدم اٹھائے گا
جو تسی ان دی رائے دے نال چلو گے، ان دے نال پیار کر کے چلو گے، بیٹا تیری کی رائے ہے، اور زندگی تو تے گزار چکے ہیں. ایک والد ہے نا، انہیں زندگی گزار لی ہے. اللہ اکبر. انہیں زندگی کنے گزارنی ہے؟ انہیں ایک زندگی گزارنی ہے پورا. انہیں اپنی رفیقہ حیات دے نال زندگی گزارنی. تو زبردستی انہیں کسی دے نال شادی کر دینا، انہوں پیاری نہیں لگ دی، انہوں اچھی نہیں لگ دی. اللہ اکبر. دسو اپنی زندگی دا نظام انہیں نال کس طرح بسر کرے گا؟ زندگی دا نظام. ایک انسان ہے، انہا گوشت کھان تے دل ہی نہیں کردا، مرگی کھان تے دل ہی نہیں کردا، وہ کس طرح کھائے گا؟ ایک انسان ہے، انہے سامنے کوئی سبزی پکا کے رکھ دیتی ہے، انہوں پسند ہی کوئی نہیں، وہ کھائے گا؟ انہوں کھاوے گا بھی تے بڑی بے رخی دینا. کیوں جی؟ ہے نا اس طرح. تے ایک انسان وہ ایک لڑکی نو پسند نہیں کردا، عورت نو پسند نہیں کردا، جسی زبردستی کرانگے، کیا بات دے اندر معاملات درست رہن گے؟ کیا بات کے اندر معاملات قائم رہن گے؟ اللہ اکبر کبیرہ. نہیں، شریعت نے میانہ روی اختیار کی تھی ہے. میرے بھائیوں، ولی نو بھی حکم دیتے ہیں پہلے رائے لینی ہے اپنی بیٹی دے کونوں، بیٹے دے کونوں. ایسے طرح بیٹی اور بیٹی اولاد نو بھی اے حکم دیتے ہیں کہ اپنے اولاد دا، اپنے والدین دا خیال رکھنا ہے، اپنے والدین دا خیال کر کے چلنا ہے، نہ انہاں دی عزت خراب ہوئے. اسلام میرے بھائیوں ہر جگہ دے سانو میانہ روی دا درس دیندے. باقی انشاءاللہ آئندہ جمعے مسائل انشاءاللہ بیان کیتے جان گے. اللہ پاک دے کولو دعا ہے اللہ پاک سانو سارے انو شریعت دے مطابق نکاح شادیاں کرن دی توفیق عطا فرمائے، جو سنے سنے عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب